الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ومن توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله إمام المشرقين وإمام المغربين رسولا مكيا مدنيا هاشميا قريشيا كروبيا روحانيا ريحانيا نبيا تقيا نبيا وليا دريا شمسيا قمريا بدريا بشيرا نذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو غازی ہو غزالی ہو عطار ہو رومی ہو غازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی ارے تائر لا ہوتی اے تائر لا ہوتی اس رزق سے تو موت اچھی اے تائر لا ہوتی اس رزق سے تو موت اچھی جس رزق سے آتی وہ پرواز میں ہوتا ہے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں آج کل دنیا میں نئے نئے فتنے نمودار ہو رہے ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ہمارے سامنے وجود میں آتا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی نئے فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی کو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ فتنے اس طرح پھیل پڑیں گے اور فتنے اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ تسبیح ٹوٹ جاتی ہے اور تسبیح کے دوروں سے یکے بعد دیگرے دانے گرتے جاتے ہیں ایک دانے کے بعد دوسرا دانا دوسرے دانے کے بعد تیسرا دانا تیسرے کے بعد چوتھا دانا یکے بعد دیگرے یہ دانے ٹوٹ کر بکھرتے جاتے ہیں پھیلتے جاتے ہیں اسی طرح ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ دنیا کے اندر فتنے ہی فتنے پھیلے ہوں گے اور یکے بعد دیگرے فتنے آئیں گے اس میں سے ایک فتنہ بہت بڑا فتنہ جو دنیا کا دجال آج کے زمانے کا دجال صغرا چھوٹا دجال موبائل ہے موبائل بڑی خطرناک چیز ہے آدمی نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا اگر آدمی اس میں مشغول ہو گیا اگر آدمی نے اس کو غلط طریقے استعمال کیا اور یہ موبائل ایسا ہے کہ اگر اس کی لمٹ کراس کر دی جائے اور اس کی لمٹ متعین نہ کی جائے طے نہ کی جائے تو آدمی اس گمراہی میں پڑ ہی جاتا ہے اس موبائل کے فتنے میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے اگر آدمی سکون چاہتا ہے زندگی میں آرام چاہتا ہے زندگی میں وہ آدمی چین چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ موبائل کے اس فتنے سے دور رہے اور اس کو لمیٹڈ استعمال کرے استعمال کا وقت متعین کرے کہ اتنے بجے میں استعمال کروں گا اور یہ 8 گھنٹے میں اس کو بند کر دوں گا
ایک لمٹ بنائے. آج انسان دیکھے ہر وقت موبائل کی فکر میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے. مسجد میں بیٹھا ہے، اس کے دل میں موبائل ہے. کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے، اس کے دل میں موبائل ہے کہ کیا میسج آیا ہوگا. طواف گھوم رہا ہوتا ہے، اس کو دل میں خیال بھی آتا ہے ہو سکتا ہے کسی کا ویڈیو کال آیا ہو گھر سے، ہو سکتا ہے کسی کا فون آیا ہو. اور جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو طواف گھومتے گھومتے بھی موبائل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور موبائل سے ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آقا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی کہ تیسرا کلمہ پڑھو، چوتھا کلمہ پڑھو. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بجائے اپنے ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں، اپنا موبائل چلا رہے ہوتے ہیں. ایک بزرگ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف پر، بیت اللہ کی دیواروں پر، بیت اللہ کے اطراف کی دیواروں پر، حرم کی دیواروں پر، حرم کی مسجد پر بڑی بڑی LED لگی ہوئی ہے، اور پوری دیواریں ایک LED کی طرح ہو گئی ہیں، اور اس کے اندر سب مناظر ہیں، پکچر چل رہے ہیں، ویڈیو چل رہی ہے. یہ خواب دیکھا. کسی بزرگ، کسی عالم کے پاس گئے وہ، اور کہا کہ آج عجیب میرا خواب دیکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کے اوپر ٹیویاں چل رہی ہے، بیت اللہ شریف کی دیواروں کے اوپر ویڈیو چل رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی دیواروں کے اوپر سب مناظر میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ بات ہے کہ آج کل لوگ دیکھیں کہ موبائل لے کر بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کہ ہر کوئی ویڈیو کر رہا ہے، کوئی فوٹو کھینچ رہا ہے، کوئی ویڈیو کال کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. وہ چیزیں تمہیں دکھائی گئی ہیں خواب کے اندر کہ یہ پورا کا پورا حرم شریف موبائل سے بڑھ گیا ہے، اور اسکرین سے بڑھ گیا ہے، اور یہ LED سے بڑھ گیا ہے، اور ویڈیو سے بڑھ گئے ہیں. یہ تو ہر آدمی کو یہ فکر رہتی ہے کہ میرے موبائل میں کیا میسج آیا ہوگا، کون سی کی نپائی ہوگی. یہاں سے باہر نکلیں گے فوراً موبائل نکلے گا اور وہ دیکھا جائے گا کیا کیا آ رہا ہے. آدمی واٹس ایپ میں مبتلا ہے، فیس بک میں مبتلا ہے، ٹویٹر میں مبتلا ہے، انسٹاگرام میں مبتلا ہے، سنیپ ڈیل میں مبتلا ہے، اور بہت ساری سنیپ چیٹ میں مبتلا ہے، اور اس کے علاوہ پبجی گیم ہے، 3 پتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آدمی مبتلا ہو گئے ہیں اور بے فکر ہو گیا ہے، رشتوں سے بے فکر ہو گئے. جو آدمی موبائل میں ایک صاحب ایک بڑے عالم کے زمانے میں نے سنا کہ تم دیکھنا 10 سال کے بعد ہم ایسی نسل کو دیکھیں گے جو بیزار ہوگی رشتوں سے، جو بیزار ہوگی اپنوں سے، جو بیزار ہوگی ماں باپ سے، جو بیزار ہوگی بیوی بچوں سے. ان کو بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ وہ اولاد ہوگی جو ڈپریشن میں مبتلا ہوگی اور خودکشیاں کرتی ہوگی. یہ وہ اولاد ہوگی، یہ وہ نسل ہوگی جو ماں باپ کی احترام نہیں کرتی ہوگی، خدمت نہ کرتی ہوگی. یہ وہ اولاد ہوگی جو شوگر میں مبتلا ہوگی. یہ وہ اولاد ہوگی جو لوگوں کو پریشان کر رہی ہوگی. یہ اولاد ہوگی جو جنسی چیزوں میں مبتلا ہوگی، یعنی نامرد ہو جائے گی. کتنی ہی ایسی اولاد ہے جو دیکھتی ہے موبائل کے اوپر گندے تصاویر، اور پھر باتھ روم میں جا کر یا تنہائی میں جا کر اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو گراتے ہیں، اپنے ہاتھ سے واہیات کام کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. یہ حالات ہیں، اور یہ بڑھیں گے اگر ہم نے فکر نہ کی، اگر ہم نے کوشش نہ کی، اور ہم نے ان واٹس ایپ کو، انسٹاگرام کو، اور یہ جتنے بھی سنیپ چیٹ ہیں، جو بھی چیز ہے، اس کو اگر ہم نے ختم نہیں کیا اور لمیٹڈ نہ کیا، ان کو تو ختم ہی کرنا ہے. فون کو اور دوسری چیزیں یا یہ واٹس ایپ ہے، اس کو لمیٹڈ نہ کیا تو پھر یہ نسل ہم دیکھنے والے ہیں 10 سال کے بعد. 10 سال کے بعد ایسی بھی اولاد ہم دیکھیں گے، ایسی نسل دیکھیں گے جو اپنے کان سے بہری ہوگی، جو وقت سے پہلے بہری ہو جائے گی. ایسے لوگ دیکھیں گے. نفسیاتی اور وسواس سے مبتلا ہوں گے، ہر وقت وسوسوں میں مبتلا ہوں گے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا جسم کہیں اور جگہ پر ہوتا ہے. یہ موبائل کی نحوست ہے. ان کے دماغ کسی اور جگہ گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ موبائل کی نحوست ہے. یہی وہ موبائل ہے جن کی وجہ سے ہزاروں لڑکیوں کو طلاقیں ہو چکی ہے،
हजारों लड़कों को तलाक़ें हो चुकी हैं और हो रही है। कितने ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे लड़के हैं जिनकी तलाक़ें होने वाली है और तलाक की कगार पर और तलाक के दहाने पर पहुंच चुके हैं और करीब इनकी तलाक़ें होने वाली है। ये मोबाइल की माऊसत है। एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तूने मोबाइल तेरी माँ से बात की तो तुझे 3 तलाक। वो गया, फिर आया, आने के बाद उसने देखा कि वो बात कर रही है, उसको कहा तुझे 3 तलाक हो गई। कितनी बच्चे ऐसी हैं जिनके डिटेल निकाली जा रही हैं, तो कितने ही लोगों से उनके कांटेक्ट होते हैं। ये सबसे बड़ा प्रूफ उनके पास होता है कि ये प्रूफ देख लो कितने बच्चों से, कितने लड़कों से इसका ताल्लुकात है, कितने नाजायज ताल्लुकात है। इन नाजायज ताल्लुकात की बिना पर, इन डिटेल के बिना पर ये बहुत बड़ा इनका सबूत होता है, फिर लड़की को वो रखने के लिए तैयार नहीं। ये क्या वजह है? ये कितने ही मर्द ऐसे हैं कि जो अभी रिश्ता हुआ है और लड़की को मोबाइल बड़े बड़े भेज दिए जाते हैं। कितने ही मर्द ऐसे भी देखे हैं, कितने ही लड़के ऐसे देखे हैं कि शादी हुई, पहली रात को उसको हदिये में मोबाइल दिया जाता है, महंगा से महंगा मोबाइल। अभी गुज़िश्ता हफ्ते में एक लड़की को देखा कि वो उसकी शबे ज़ुफ़ाफ़ हुई, यानी सुहागरात हुई, और उस रात वो लौट कर जब घर पर आई तो 30,000 32,000 का मोबाइल उसके पास था। अभी से इसलिए किसी ने कहा है कि जिस घर की औरतों के पास मोबाइल हो, जिस मर्द के घर में मोबाइल जिन औरतों के पास हो, वो मर्द नहीं नामर्द है। पहले जो मोबाइल होते थे नोकिया के मोबाइल, उस हद तक वो अच्छे तो वो भी नहीं थे, लेकिन किसी हद तक वो अच्छे थे कि जिसमें ये सारे खुराफात नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब ये जब से ये एंड्रॉइड मोबाइल आया है तब से ये खुराफात शुरू हो गई और किस्म किस्म की खुराफात हो रही है, किस्म किस्म के खुराफात हो रही है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि मोबाइल को लिमिटेड इस्तेमाल करना शुरू करें, मोबाइल को जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करें, उसका वक्त मुतय्यन करें। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा, हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। और खास करके बच्चों पर इसके बारे में बहुत ही ज्यादा तवज्जो दें, बहुत ही फिक्र बच्चों के बारे में करें। छोटे बच्चों को मोबाइल इसलिए दे दिया जाता है कि बच्चा रो रहा है, अगर उसको मोबाइल दे दिया जाए तो खामोश हो जाएगा। ये 5 मिनट की तकलीफ से बचने के लिए बच्चे को मोबाइल दी जाती है। ये आइंदा चलकर ये बच्चा तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए परेशानी का बाइस बने। अभी थोड़ी परेशानी उठा लो, वो जिद कर रहा है, वो रोता है, उसको रोने दो, उसको समझाओ बेटा मोबाइल तुम्हारे काबिल नहीं है। और 7 साल तक तो बच्चे को मोबाइल की हवाई नहीं लगनी चाहिए। 7 साल की उम्र तक तो बच्चे को हवाई नहीं लगनी चाहिए, वो मोबाइल देखने ही ना पाए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि 3-3 साल के 4-4 साल के बच्चों को मोबाइल दे दी जाती है, 5-5 साल के बच्चों को मोबाइल दे, और घंटों वो मोबाइल में अपनी जिंदगी गुजारे, घंटों मोबाइल में अपना वक्त जाया कर रहे हैं, घंटों वो मनाजिर देख रहे हैं। जरा सोचे, छोटे बच्चे अभी देख रहे हैं, आइंदा कल उस पर अमल करने वाले बनेंगे। अभी ये सारी चीजें उनके दिमागों में रिकॉर्ड हो रही है। ये रिकॉर्ड होते होते जब उनकी ताकत बढ़ जाएगी, जब उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जिस पोजीशन पर जाकर ये वो काम कर सकते हैं, तो फिर ये काम अंजाम देंगे। बात समझ में आई? तो हम सबको चाहिए कि खास करके बच्चों की तरबियत का खूब ख्याल करें, खूब फिक्र करें, हर वक्त बच्चों की फिक्र करता रहे। अगर इन बच्चों की फिक्र न की तो ये बच्चे हमारे लिए आइंदा वबाले जान बनेगी, और ये बच्चे आइंदा चलकर हमारे लिए तकलीफ का बाइस बनेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक बाप आया और कहने लगा कि मेरा बच्चा मेरी फरमाबरदारी नहीं करता, मेरा बच्चा मेरी मानता नहीं है, मेरी खिदमत नहीं करता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको अदालत में बुलाया कि भाई आ जाओ, तुम्हारे बाप की शिकायत है। वो नौजवान हाजिर हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके बाप का मुकद्दमा रखा कि तेरा बाप ये कह रहा है, तेरी बाप की ये शिकायत है। उस बच्चे ने कहा कि हजरत, उस नौजवान ने कहा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन, क्या सिर्फ बच्चों पर हुकूक आयद होते हैं कि माँ बाप पर भी कोई हुकूक है? कहा कि हाँ, माँ बाप के हुकूक हैं, माँ बाप पर भी हुकूक आयद होते हैं कि अपने बच्चों के साथ हुकूक अदा करें। उस नौजवान ने पूछा क्या हुकूक है? सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा
کہ بیوی لائے تو متقی اور پرہیزگار لائے، دیندار لائے. بیوی دیندار لائے سب سے پہلی بات، کیونکہ بیوی دیندار ہوگی، متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی تو بچے بھی ایسے ہوں گے. جیسی ماں ہوتی ہے ویسے بچے ہوتے ہیں. ماں کے اکثر و بیشتر اخلاق، عادات، اطوار، مزاج بچوں میں منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ ہر وقت ماں بچوں کو اپنے سینے سے لگائے رہتی ہیں، اپنے پاس رکھتی ہیں اور اپنے پاس ہی اس کو رہنے کی تلقین کرتی ہیں. ہر وقت اس کی نظر، ماں کی نظر اس پر رہتی ہے. اس لیے ماں جیسی ہوگی ویسی اولاد ہوگی. آج کل بچے کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی دیکھتے ہیں. آج کے نوجوان مال دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، حسب و نسب دیکھتے ہیں، صورت دیکھتے ہیں، سیرت نہیں دیکھتے. سیرت دیکھنے کا معاملہ یہ ختم ہو گیا. جب لوگ سیرت دیکھتے تھے اس وقت بچے حافظہ ہوا کرتی تھی. پانی پت کے اندر بچہ جب رشتہ بیچتا تھا تو پہلے پوچھا جاتا تھا لڑکی حافظ ہے یا نہیں. اگر لڑکی حافظ ہو گئی ہوتی تھی تو رشتہ واپس لے لیتے تھے، ہمیں رشتہ نہیں کرنا کیونکہ تمہاری بچی حافظ نہیں ہے. پانی پت کے گھر گھر میں بچیاں حافظ قرآن ہوا کرتی تھی. کیوں؟ ماحول بنایا تھا. رشتہ بیچنے والوں نے ماحول بنایا تھا کہ تمہاری بچی حافظ ہونی چاہیے، تو تمام کی تمام بچیاں حافظ ہوا کرتی تھی. ایک مزاج بنایا تھا. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر مزاج نہیں بنا. لڑکی بس خوبصورت ہونی چاہیے، لڑکی اچھے کپڑے پہننے والی ہونی چاہیے، ناک نقشی میں اچھی ہونی چاہیے. بس لڑکی خوبصورت ہے، آگا پیچھا کچھ نہیں دیکھا جاتا، ادھر ادھر کا کچھ نہیں دیکھا جاتا، وہاں کا کچھ نہیں دیکھا جاتا. بچے خوبصورت ہے، اچھے بال گھرانے کی ہے، شادی ہو گئی. پھر یہی بچے آگے چل کر تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اور یہی آگے چلتے چلتے جب دینداری نہیں ہوتی، جب اس کے اندر اچھائیاں نہیں ہوتی، جب اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ طلاق کا باعث بنتی ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو مال دولت سے گھر نہیں بنتے، اینٹیں گھاڑے سے گھر بنتے ہیں، سیمنٹ سے گھر بنتے ہیں، اینٹوں سے گھر بنتے ہیں، ریتی سے گھر بنتا ہے. لیکن گھر آباد کس سے ہوتا ہے؟ دینداری سے. عورت اگر دیندار ہوگی تو گھر آباد ہو جائیں گے، اور عورت اگر دیندار نہیں ہوگی تو گھر بڑے بڑے بن جائیں گے لیکن گھر آباد نہیں ہوگی. تو گھر کو بنانا نہیں، گھر کو بنانے کے ساتھ ساتھ آباد بھی کرنا ہے. اور آباد کرنے کے لیے خود ماں باپ کو، میاں بیوی کو دیندار ہونا پڑے گا. میاں بیوی کو دیندار ہونا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ باپ جب اپنی بیوی کو لائے، باپ جب کسی لڑکی سے شادی کرے تو اس لڑکی کو دیکھ کر شادی کرے کہ وہ دیندار ہونی چاہیے، وہ پرہیزگار ہونی چاہیے، وہ تقوی والی ہونی چاہیے. سب سے پہلا یہ حق ہے. اور جب اس سے اولاد پیدا ہو تو اس کا بہترین نام رکھے، یہ دوسرا حق ہے. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے، اس کو قرآن کی تعلیم دے. بتاؤ بچوں کو کتنے لوگ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں بچے، 10 سال کی عمر میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. 10 سال کی عمر میں اتنی سوچ بوجھ نہیں ہوتی، اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ دین کو اچھی طرح سمجھ سکے. اس کی دین کے سمجھنے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 15 سال کے بعد. اب بتاؤ کون سا باپ ہے جو کبھی کہتا ہو بھائی تفسیروں میں حاضری دیا کرو، جو کہتا ہو تعلیم میں بیٹھا کرو، جو کہتا ہو کہ دعوت و تبلیغ میں حصہ لیا کرو، دعوت و تبلیغ کے کاموں میں جڑ جایا کرو. کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی اس طرح فکر کرتے ہیں؟ کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو بیٹا کتنا پارے پڑے، آج کتنی تلاوت کی ہے؟ کوئی باپ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچے کو آنے دنوں میں پوچھتے ہوں کہ بیٹا تو نے کتنی تلاوت کی. کبھی تلاوت پر لگایا؟ نہیں لگایا. کبھی دین پر لگایا؟ نہیں لگایا. تو بچے کو اگر درست کرنا ہے، بچے کے عادت و اطوار کرنے ہیں، اچھے اخلاق بنانے ہیں، بچے کو اچھے پیراہے میں ڈھالنا ہے، بچے کا ڈھانچہ اچھا بنانا ہے، اس کی زندگی اچھی بنانی ہے، تو 16 سال کی عمر سے لے کر 30 سال تک اس کی حفاظت کرو، اچھی طرح اس کی تربیت کرو، اچھی طرح اس کی دیکھ ریکھ کرو. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر بچہ بیت الخلاء میں جاتا ہے یا باتھ روم میں جاتا ہے تو باتھ روم میں جا کر نہانے میں کتنی دیر لگتی ہے وہ اندازہ لگاؤ کہ 12 منٹ نہانے میں لگتی ہے اور 7 منٹ بیت الخلاء میں لگتی ہے. 7 منٹ سے 10 منٹ ہو جائے، 3 منٹ کیوں دیر ہو گئے، اس کا بھی حساب کرو، اس کا بھی حساب کرو کہ بھائی 3 منٹ کیوں دیر ہوئی. بھائی 12 منٹ میں نہا لیتا ہے آدمی، 15 منٹ کیوں ہو گئی؟
اس کا بھی حساب کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اندر بچہ جا کر کوئی غلط حرکت کر رہا ہو، شیطانی حرکت کر رہا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ استمناء بالید یعنی اپنے ہاتھ سے منی گرا رہا ہو۔ یہ بیماری عام ہو رہی ہے، یہ بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اس پر بھی آدمی کو نکیل کسنی چاہیے، بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، بچوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اس بیماری کی وجہ سے کتنے ہی بچے تناؤ میں داخل ہو چکے ہیں، ڈپریشن میں داخل ہو چکے ہیں، ڈپریشن کی بیماریاں ہو چکی ہیں، کتنے بچوں کے اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، کتنے بچے ہمارے پاس آتے ہیں نوجوان کہ مفتی صاحب کوئی دوا ہو تو بتانا، دوا ہو تو بتانا، میری شرمگاہ حرکت نہیں کرتی، میں اپنی بیوی کے لائق نہیں ہوں۔ یہ اور کتنے ہی بچے ایسے ہیں جن کی ہم نے خود طلاقیں کرائی اس لیے کہ وہ لڑکی کے اور بیوی کے لائق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب بچوں کو پوچھا جاتا ہے، ہنگالا جاتا ہے، ان نوجوانوں سے ہم بیٹھ کر جب ان کی سرزنش کرتے ہیں، جب ان کا امتحان لیتے ہیں، جب ان سے پوچھ پرچھ کرتے ہیں، تو یہی بات آتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح ضائع کیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف بہت ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی طرف ہمیں بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، بچوں کی خاص تربیت کریں اور موبائل سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، بچوں کو تو دور ہی رکھیں لیکن اپنے آپ کو بھی دور رکھیں۔ کتنے ہی آدمی، کتنے ہی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بیٹے سو جاؤ، 10 بج گئے، 11 بج گئے، اب سو جاؤ، بچوں کو سلا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، گوگل دیکھ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو ماں باپ خود ان چیزوں میں مبتلا ہو، اس گناہ میں مبتلا ہو اور اس برائی میں مبتلا ہو، ان گندی باتوں میں مبتلا ہو، ان بری عادات میں مبتلا ہو، اور وہ ماں باپ بچوں کو اگر اس طرح کی تلقین کریں گے تو ان بچوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آج اثر ہو جائے گا داد دھمکی کی وجہ سے، لیکن آئندہ چل کر یہ بچے اپنے دماغ کے اندر اس کا ویڈیو کھینچیں گے، اس کا ویڈیو بنائیں گے کہ میرے ماں باپ ایسا کرتے تھے، میرے ماں باپ ایسا کرتے تھے، میرے ماں باپ ایسا کرتے ہیں، ایسا سوچتے سوچتے وہ بھی کرنے والے بن جائیں گے۔ اور موبائل کا بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بیوی ایک طرف پڑی ہے، شوہر ایک طرف پڑا ہے، بیوی اپنا دیکھ رہی ہے، شوہر اپنا دیکھ رہا ہے، بیوی اپنے سے اپنی چیٹ کر رہی ہے، مرد اپنا چیٹ کر رہا ہے، اور گھر میں ہوتے ہوئی دوریاں بڑھ گئی ہے، گھر میں ہوئے بھی دوریاں بڑھ رہی ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ دیکھو موبائل نے کتنا فاصلہ کم کر دیا، دوریاں کم کر دی، کہ امریکہ کا آدمی اور عمرہ میں گیا ہوا آدمی، مکہ کا آدمی ہمارے گودرا میں بیٹھ کر بات کر رہا ہے، ہمارے گودرا میں بیٹھ کر بات کر رہا ہے، تو فاصلے کتنے کم ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں فاصلے کم نہیں ہوئے، بلکہ جو پاس تھے وہ دور ہو گئے، چاہے بہت دور تھے وہ پاس ہو گئے ہوں، چاہے بہت دور تھے وہ چند منٹوں کے لیے ہمارے پاس ہو گئے، لیکن جو ہماری زندگی میں ہمیشہ ہمارے پاس تھے وہ دور ہو گئے۔ بیوی ادھر ہے، شوہر ادھر ہے، بچے ادھر ہیں، بچیاں ادھر ہیں۔ خاص کر کے ہماری بچوں کو موبائل نہ دو۔ لاک ڈاؤن نے یہ بہت بری عادت ڈال دی ہے، اور کچھ سرکاریں ایسی ہوتی ہے کہ جن کو جب روپے دیے جاتے ہیں تو اس کمپنیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہیلمٹ والے نے ان کو فنڈ دے دیا تو ہیلمٹ کبھی کہتے ہیں بھائی ہیلمٹ ضروری ہے، ہیلمٹ کے بغیر ہوگے تو اتنا تمہاری رسید پھٹے گی، اتنا ڈن ہوگا، تو بھی کیا ہوتے ہیں لوگ ہیلمٹ خریدنا شروع کر دیں، کیونکہ ہیلمٹ کمپنی نے ان کو پیسے دیے۔ ایسے ہی موبائل کمپنی ان کو کیا دیتی ہے، چائنا کی ساری کمپنی ہے، چائنا سے ہماری لڑائی ہے لیکن چائنا کے موبائل چل رہے ہیں، کیوں؟ فنڈ دیا جا رہا ہے۔ راحت اندوری نے ایک مرتبہ اپنے مشاعرے میں یہ کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی حکومت چور ہے، ہماری حکومت بدماش ہے، ایسا نہیں، میں یہ ان کی زبانی میں کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک مشاعرے میں کہا کہ سرکار چور ہے۔ کیا کہا؟ سرکار چور ہے۔ اب صبح پولیس نے ان کو تھانے بلا دیا کہ بھائی تم نے سرکار کو چور کہا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی میں نے سرکار کو چور کہا، میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے، میں نے تو ایسا کہا امریکہ کی سرکار چور ہے، میں نے ایسا تو نہیں کہا لندن کی سرکار چور ہے، میں نے ایسا تو نہیں کہا سعودیہ کی سرکار چور ہے، میں تو خالی کہا سرکار چور ہے، میں نے ہندوستان کا تو نہیں کہا۔ تو وہ افسر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ہم کو تم بیوقوف سمجھتے ہو، ہمیں معلوم نہیں ہے کون سی سرکار چور ہے۔ الغرض یہ تو ایک لطیفہ ہے۔ بہرحال تو لاک ڈاؤن نے ہمارے
بچوں کی عادات بگاڑ کر رکھ دی کہ آن لائن سبق ہوں گے، آن لائن درس ہوگا، آن لائن اسکول کے سارے جتنے بھی لیسن اور کام ہیں وہ سب ہوں گے۔ اب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب آن لائن پڑھنا ہے اور ان کو پاس ہونا ہے، مجبوراً وہ لوگ لے کر بیٹھنے لگے اور 2-3 سال تک اسی موبائل کو استعمال کرتے کرتے اب وہ بڑے ہوئے، اب اس کے عادی بن گئے۔ تو لاک ڈاؤن نے بہت نقصان ہمارے کیے، اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہم بچے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت بڑھ رہی ہے، یہ چیزیں ہماری لڑکیاں جا رہی ہے اسکولوں میں، موبائل ساتھ میں ہیں، جب ان بچوں کو موبائل دی جائے گی تو وہ ایک دوسرے کے نمبر تو اب ملنا آسان ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے نمبر ملنا آسان ہو جائے۔ کتنی بچہ ہماری ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، 60 لاکھ، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اتنی تو زیادہ شاید نہیں ہو سکتے، لیکن گئی ہیں تو بہت زیادہ۔ کس وجہ سے؟ موبائلوں کی وجہ سے۔ موبائلوں سے کانٹیکٹ ہونے لگے اور ہماری بچیاں جانے لگی۔ اور ایک بچی نے تو ایسا رپورٹ دیا، اتنا خطرناک رپورٹ دیا کہ مجھے مسلمانوں سے نفرت اور اسلام سے نفرت ہے، ٹیلا لگایا اور پھیرے پڑھ کر شادی کر لی۔ وجہ اس کی یہ بتائی، اس نے وجہ یہ بتائی کہ ہم اتنی خوبصورت لڑکیاں تھیں، ہمیں کوئی لے جانے والا مسلمان نہیں تھا، کوئی لے جانے والا مسلمان نہیں تھا، ہم نے غیر مسلم سے شادی کر دی۔ ذرا سے ہماری بھولوں کے اوپر انہوں نے ان بھولوں کو یاد رکھا اور ہمیں چھوڑ دیا۔ یہ تو جب ہماری بچوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوگی، ایک وجہ یہ ہے، اس میں مرد بھول میں ہے، اس میں مرد قصوروار ہے کہ جب ہماری بچوں کے ساتھ ایسی ناانصافیاں ہوگی تو پھر بچہ ادھر ادھر بھاگے۔ لیکن اکثر لڑکیاں ایسی ہے کہ جو اپنی ناواقفی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے اور ان موبائلوں کی وجہ سے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ تو ہماری بچوں کو بالکل موبائل نہ دیا جائے، بالکل موبائل نہ دیا جائے۔ جو بھی کام ہو ہمارے موبائل سے تم کام نکالیں، ہمارے موبائل سے کام نکالیں۔ اور کتنی ہماری بچیاں ایسی ہیں کہ میری تو فلاں لڑکی، فلاں ہندو لڑکی میری دوست ہے، فلاں ہندو لڑکی میری دوست ہے، فلاں پریم کی میری دوست ہے، فلاں میری دوست ہے، میں تو اس سے باتیں کرتی ہوں، میرے تو وہ دوست ہے، میں اس کے گھر جاتی ہوں، وہ میرے گھر آتی ہے۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے۔ یہ بچہ پھر کیا کرتے ہیں، غیر مسلم جو بچہ ہوتی ہے، ان بچوں کو آزادانہ خیال دلواتی ہے، آزادانہ زندگی گزارنے کی تلقین کر رہی ہوتی ہے۔ یہ پردہ کیا کر رہے ہو، تمہارے یہاں تو پردہ پورا گھوم، تم جینس نہیں پہن رہی ہو، تمہارے پاس موبائل نہیں، دیکھو ہمارے پاس کیسا موبائل ہے، دیکھو میں کیسی جینس پہنتی ہوں، دیکھو میں کیسے ایکٹیوا لے کر کہاں کہاں گھومتی ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تمہیں تو گھر میں بند رکھا جاتا ہے، گھر میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کو بیان کی جاتی ہیں، جس سے ہماری بچیاں پھر آزاد خیالی میں مبتلا ہو جاتی ہے، پھر اسلام سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری بچوں کو یہ بھی تاکید کرے کہ کسی غیر مسلم سے ہماری دوستی نہیں ہونی چاہیے، نہ مرد ہو، نہ لڑکا ہو، نہ لڑکی ہو، کوئی بھی ہو۔ اور ان بچوں کی برابر نگرانی کی جائے کہ 5:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، بچی 5:45 بجے آ جانا چاہیے۔ 6 بجے کیوں آئی؟ 5:45 5:30 بجے تو 5:45 بجے آ جانا چاہیے، 6 بجے کیوں آئی، 6:30 بجے کیوں آئی؟ اس کا امتحان لیا جائے، اس کی نگرانی کی جائے، اس کا حساب کتاب کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں جب ہوگی تو یہ ساری جتنی خرافات ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، ہمارے خاص کر کے گجرات میں ہو رہی ہے، وہ سب کے سب ختم ہو جائے گی۔ لیکن نگرانی بہت ضروری ہے، موبائل کو نہ دیا جائے۔ اگر موبائل ہے ضروری ہے تو ہمارا موبائل استعمال کریں، تمہارے اسکول کا کام ہے تو تم موبائل پر، میرے موبائل پر دیکھ لو، میرے موبائل پر وہ کام انجام دے دو۔ کسی کو فون کرنا ہے میرے موبائل سے فون کر لو۔ اور خاص کر کے کچھ ہماری بچیاں ایسی ہیں جو شادی کے بعد شوہر سے ضد کر کے موبائل مانگ رہی ہوتی ہے، ہم جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں موبائل دینا پڑے گا۔ اب کیا ہے، مجبوری ہے، اگر موبائل نہیں دیتے پھر جاتے ہیں وہاں، مجبوراً آدمی کیا کرتا ہے، موبائل دینا پڑتا ہے اس کو۔ تو ایسی بچیاں اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہی ہے، جہنم کا ایندھن بنا رہی ہے۔ اگر ایک طرف آگ ہو اور ایک طرف موبائل ہو اور اختیار دیا جائے، چوائس تمہاری ہو، اختیار دیا جائے کہ آگ تمہارے بچے کے ہاتھ پر رکھنی ہے یا پھر موبائل رکھنا ہے، دونوں میں سے جو رکھنا ہو رکھ دو، تو باپ کو اور ماں کو چاہیے کہ آگ اس کے ہاتھ پر رکھ دے لیکن موبائل اس کے ہاتھ پر کبھی نہ رکھے، موبائل اس کے ہاتھ پر کبھی نہ رکھے۔ تو یہ ساری خرافات ہو رہی ہے۔
ہمارے کچھ جوان آج کل ایسے بھی ہیں کہ جو اب گرمی کا موسم ہے، کہاں جائیں گے؟ کوئی سیولیا جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا. کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کا فارم ہوگا، وہ آپ کو مجبور کریں گے، شرم میں ڈالیں گے کہ ہمارا فارم دیجئے، لیکن ان کو کہہ دیجئے میں ہمارا فارم آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ بہت ہی زیادہ بے پردگی ہوتی ہے. ریکڑے بھر کے جاتے ہیں. اب ریکڑے والے کیا ہوتے ہیں؟ ان کو پورے دن کا 500 روپے ملتا ہے، اور یہ ایک چکر کے ان کو 1000 روپے مل جاتے ہیں. 7-8 یوں سمجھے کہ 40 عورتوں کو اس میں بٹھا کر، 30 عورتوں کو، 25 عورتوں کو بٹھا کر لے جاتے ہیں، اور سب سے 10-10 روپے بھی اگر لے جائے، اور سب سے 50-50 روپے بھی لے جائے، تو ان کے 1000 روپے ہو جاتے ہیں، ہزاروں روپے ہو جاتے ہیں. تو ایک چکر میں ان کو زیادہ مل جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی دنیا کے خاطر دین کو برباد کرتے ہیں، اپنی دنیا کے خاطر اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اب یہ پیسے کب تک چلیں گے؟ کب تک چلیں گے اس کے پیسے؟ ایک روز، 2 روز، 3 روز، اس کے بعد تو پھر اللہ کی ناراضگی ہے. یہ اللہ کی ناراضگی ہمیشہ رہنے کی. اللہ نے کب ناراض کر دیا تو پھر وہ آدمی کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ دوسرے خرچے اس کے آ جائیں گے، ادھر کے خرچے آ جائیں گے. اس لیے ان ریکڑا والوں کو چاہیے، ان گاڑیوں والوں کو چاہیے، ان رکشوں والوں کو چاہیے کہ ایسے گناہ کے کام میں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ کے کام میں تم شریک نہ ہو، گناہ کے کام میں کسی کی مدد نہ کرو. یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے. اب کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو، کل ایک ویڈیو ہماری بہت شرم سے ہماری سر جھک گئی، ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن بتانے والوں نے بتایا. وہ بتا رہے تھے، میں نے کہا بند کر دو اس کو ایک طرف کر دو، کیا ہے مجھے یہ بتا دو. انہوں نے کہا دیکھو ہماری عورتیں، غیر مسلم مرد بھی ہیں، اپنے بھی مرد ہیں، اپنے بھی جوان ہیں، بڑی عورتیں، سب ملا کر دیکھو ایک دوسرے پر گرتی ہے، مستی کرتی ہے، اور شیطانیت کرتی ہے، شرارت کرتی ہے اور نہ رہی ہے. ایک دوسرے پر پانی ڈال رہی ہے اور نہ رہی ہوتی ہے، اور ہر ایک اس کا جسم دیکھ رہا ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ. اب پانی لگ گیا تو اس کے اتار چڑھاؤ تو ضرور دکھے گا، اس کی جسامت ضرور دکھے گی. تو سب ان کے پر بری نظر ڈال رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو شرم سے سر جھک جاتا ہے ہماری کچھ عورتوں کی وجہ سے، ہمارے کچھ نوجوانوں کی وجہ سے. ایسا کام کرتے ہیں، اور وہ کہنے والا ایسا کہ دیکھو تمہاری گودرا والی کیا کہہ رہے ہیں. دیکھو میں مجبور ہوں، مجھے نام نہیں لینا چاہیے لیکن میں مجبوراً کہہ رہا ہوں، آپ سب ہمارے ہی لوگ ہیں اور ہم سب کو ہی مل کر یہ چیز کو روکنا ہے. مجھے کسی گاؤں کا نام نہیں لینا چاہیے، کسی محلے کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن اس آدمی نے مجھے جو کہا میں اس کو بیان کرنا، میں مجبوراً آپ کے سامنے بیان کروں. دیکھو تمہارے گاؤں والے، دیکھو تمہارے گاؤں والے کیا کر رہے ہیں. تو شرم سے ہمارا سر جھک جاتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ ایسے بھی نوجوان ہیں جو جینس کی پینٹ پہنتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ بیٹھ نہیں سکتے. یہ ساری باتیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے. ہمارا معاشرہ کس طرح ٹھیک ہو، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ پیشاب خانے میں کئی مرتبہ ان جوانوں کو دیکھا جو کھڑے پیشاب کر رہے ہوتے، کھڑے پیشاب کر رہے ہوتے. کیوں بھائی بیٹھا نہیں جاتا؟ کیوں بیٹھا نہیں جاتا؟ جینس کی پینٹ پہنی تو بھائی ڈھیلی ڈالی پینٹ پہنو. اب کھڑے پیشاب کریں گے تو چھینٹے اڑیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹہنی توڑ کر لاؤ، درخت کی ٹہنی لاؤ. درخت کی ٹہنی لائی گئی، گاڑ دیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک یہ تری تازی رہے گی، یہ تر و تازہ رہے گی یہ شاخ، تب تک اس کو عذاب نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تر و تازہ، یہ جو ڈالی ہے، تر و تازہ جو یہ ڈالی ہے، یہ جھاڑ ہے، یہ درخت ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا. جب خشک ہو جاتا ہے تو اللہ کا ذکر بند ہو جاتا ہے. جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اس پر سے اللہ تعالیٰ عذاب کو اٹھائے رکھے گا. صحابہ نے پوچھا نبی اللہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیبت کرنے والا تھا اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا. ذرا سوچے، اس سے ایک بات معلوم ہوئی، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے والا قبر کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کریں. مسجد میں جو چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے پاکی صفائی، اور اسی مسجد میں اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہمارا دین کہاں گیا، پھر ہماری سمجھ کہاں گئی، ہمارا دین کہاں گیا، ہماری سمجھ کہاں گئی. ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. تو میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ موبائل کا استعمال ہی بند کر دے. بند نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ایسا کرے کہ اس کو لمیٹڈ کر دے کہ صبح 8 گھنٹہ شروع کروں گا اور شام کو 8 گھنٹہ دیکھوں گا، باقی بند.
باقی جو فون آئے وہ اٹھائیں گے اور باقی بات ختم. اپنی بچوں کو کبھی بھی موبائل نہ دو، ان سے خرافات ہوتے ہیں، ان سے ہماری بچیاں اوباش ہو رہی ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، لگام ان کی چھوٹ رہی ہے. اپنے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی موبائل نہ دیں، خاص کر کے 7 سال کی عمر تک تو اس کو موبائل پر نظر نہ پڑے، ایسا کریں. ہماری مرد عورتیں غسل کرنے کے لیے جاتی ہے، نہانے کے لیے جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہونی چاہیے. کچھ جوان ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو چھینٹے اڑیں گے تو ہم قبر کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. ان چیزوں سے اگر ہم عمل کر لیا گئے، ان چیزوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر سکون آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.